حي على الصلاة اللہ 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 حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے پاک کلام قرآن مجید میں انبیاء رسول علیہ السلام کے تذکرے کیے. انبیاء رسول علیہ السلام کے علاوہ بھی نیک لوگوں کے تذکرے اللہ نے قرآن مجید میں کیے. جناب لقمان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، نبی نہیں تھے. فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ، اللہ کی نیک بندی تھی، دین پر ثابت قدم رہی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود. اسی طرح جناب سیدہ مریم علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا. یہ جو تذکرے اللہ کرتے ہیں یا پہلے انبیاء رسول علیہ السلام یا نیک لوگوں کے واقعات اور قصص جو اللہ بیان کرتے ہیں، اس کا ایک بڑا مقصد تو اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے ہم یہ قصص آپ پر بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کی طرح انسان تھے، نبی رسول تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے ان کو پریشان کیا، تنگ کیا، انہوں نے صبر کیا، بالآخر غلبہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا ہوا۔ آپ بھی صبر کریں، حوصلہ رکھیں، بالآخر آپ اور آپ کے پیروکار غالب آئیں گے۔ اور اس میں لوگوں کو بھی بتانا مقصد ہے کہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام جو تھے، جب وہ تکالیف سے دوچار ہوئے، آزمائشوں میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کشائی کی۔ کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو پانی سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو طوفان سے بچایا، اور کئیوں کو آزمائشوں اور غلط قسم کی باتوں سے بچایا۔ تو اگر نبیوں، رسولوں اور ان نیک لوگوں کا، یہ بخشی روحوں کا اگر مشکل کشا میں اللہ ہوں، تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی تو میں ہوں، میں ریٹائر تو نہیں ہو گیا۔ یہ بڑی بات، یہ نہیں ہے کہ ایک راجہ تھا، ایک رانی تھی، ایک بادشاہ تھا، گھگی تھی، کسوا تھا، قصہ نہیں۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ جو قصص بیان ہوئے، ان میں بڑی عبرتیں اور بڑے سبق ہیں، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے بعد امت کو سمجھانا ہے کہ اگر ان کا مشکل کشا اللہ تھا، ان کی تکلیفیں اگر اللہ نے دور کی، تو تمہارا مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ اگر نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ کہتا ہے بھائی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت تکلیف آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے، تو کیا امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے؟ یہ بات سمجھے؟ قرآن تو پڑھتا ہی نہیں نا۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو لوگ ملیں گے، مرد جن کو ناظر قرآن نہیں آتا، دین کہاں سے سمجھ آئے؟ عیسائی، یہودی، سکھ اپنی کتابوں کو سمجھتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنی غفلت کے شکار مسلمان قوم اتنے کوئی بھی نہیں، پتہ ہی نہیں ہماری کتاب کیا کہتی۔ واللہ یہ دین دنیا کے مسائل حل کرتی ہے اور سکون پیش کرتی ہے۔ تو ان قصص میں سیدہ مریم علیہ السلام کا بھی قصہ، تو سیدہ مریم ایک عظیم عورت تھی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے نام پر قرآن کی ایک سورت کا نام رکھا سورہ مریم۔ کتنی بڑی بات۔ اور یہ عظیم پیغمبر، جو 5 پیغمبر دنیا میں افضل ہے، اولو العزم، عیسیٰ علیہ السلام ان میں ان کی والدہ ماجدہ ہے۔ کتنی بڑی بات۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ اور یہ بات سمجھنی ضروری ہے آج کل، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے جو ملک دنیاوی لحاظ سے مشہور ہیں، تعداد بھی ان کے، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے متعلق ان کا تصور ہے باطل اور غلط ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو تصور ہے نا مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، وہ صحیح ہے۔ یہودی کہتے ہیں معاذ اللہ، یہودیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ غلط کار تھی،
اور غلطی کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوئے نسل، اور اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو ہم نے رومیوں کی حکومت سے مل کر اس کو پکڑوا کے سولی چڑھوا دی. یہ ان کا نظریہ. اور عیسائیوں کا یہ جو نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رب تھے، اور بات کرنے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. وہ تیسرا گروہ جو تھا نا، وہ کہتا تھا جیسے اسلام ہے کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ تھوڑا تھا، وہ آگے میں بتاؤں گا، وہ ختم ہو گیا. یہ عیسائی رومن کیتھولک یہ جو عقیدہ ان کا کہ اللہ کا یہ بیٹا ہے، یہ غالب آ گیا. اور یہ پوری دنیا دیکھ لو کتنا علم، کتنی ترقی. اور یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ایک ہے کہ تین ہے. تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے. مریم کون تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اتنی دنیا اور اتنی سلطنتیں اس بات پہ لگی ہوئی ہیں، نہ کوئی تحقیق، نہ بس صرف دھونس دھاندلی اور پیسہ، اور بس اس کے اوپر جو ہے سارا عقیدہ جو ہے یہ پھیلایا ہوا ہے، اور دنیا میں لوگوں کو عیسائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی تم کیا ہو، کیا بتاؤ تو صحیح. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی نا، عمران کی بیوی، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور منت مانی کہ یا اللہ مجھے تو اولاد دے، میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت میں اس کو وقف کر دوں گا. یہ انہوں نے نظر مانی. اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جو مجھے یہ ہونے والا بچہ ہے نا، میں اس کو تیری راہ میں جو ہے وہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دی. پریشان ہو گئے، کھل گئی. یا اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت لڑکے کرتے ہیں نا خدمت عموماً، اب یہ تو لڑکی ہے، اب یہ کیا ہوگا؟ نظر میری ہے خدمت کے لیے وقف کروں گی. میں نے سوچا لڑکا ہو، یہ تو لڑکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو تیرے ذہن میں لڑکے کا تصور ہے نا، اس سے یہ جو آ گئی ہے نا لڑکی، یہ بہتر ہے. اللہ کو پتہ ہے نا، تمہیں تو نہیں نا پتہ. تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے تیری نظر پوری ہے، وقف کر. تو جب انہوں نے دودھ پلایا، دودھ کے بعد والی جب مدت شروع ہوئی جس میں دوسرا بھی کوئی پرورش کر سکتا ہے، تو وہ لے کے آئی بیت المقدس کے جو خدام تھے، جو اس وقت اس کے نگران تھے، ان میں زکریا علیہ السلام بھی تھے، وہ ان کے نبی تھے، دوسرے بھی تھے. تو ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ ہم ان کی پرورش کریں، اس کی پرورش کی سعادت ہم حاصل کریں. اب زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے، سردار تھے، ان کی بھی خواہش تھی. اور بے خالو تھے. زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے. الخالۃ بمنزلۃ الام، حدیث میں کہ خالہ ماں کی طرح ہے. ایک مسئلہ پیش آیا آپ کے سامنے، 3 دعوے دار تھے. تو آپ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا. کیوں؟ اس لڑکی کی خالہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ اس کے پاس رہے گی، اپنی خالہ کے پاس. اور پھر فرمایا الخالہ تو منزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. پر شروع اب جب ان کا اختلاف ہوا تو پھر قرآن اندازی ہوئی. قرآن اندازی میں قرآن نکلا زکریا علیہ السلام کا. تو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم السلام کی پریشان. اب دیکھو کتنی عظیم عورت ہے اور کتنی خوشبخت ہے کہ اللہ کے گھر بیت المقدس کے پڑوس میں کمرہ وہاں رہتی ہے
اور وقت کا نبی اس کی پرورش کرتا. خالو کتنی عظیم عورت, کوئی دنیا سے آگے پیچھے کوئی مسئلہ ہی نہیں, اللہ کے گھر میں. اور جب موقع ملتا ہے بڑی ہوئی تو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے اور خدمت کرتی. یہ بڑا کام ہے مسجدوں کا خیال رکھنا. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے, کبھی ہماری اچھائی کا بھی ذکر کیا کر, تمہاری کیا چاہتے, یہ بیت اللہ نہیں بنایا, ایک نماز پڑھے لاکھ کا ثواب, جماعت سے 27 لاکھ کا. اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قول میں شرک, فعل میں شرک, صبح شرک, شام کو شرک, رو میں شرک, لولو میں شرک, شرکیہ نعرے, عقیدے, نظر نیاز چڑھاوے, ان کا کوئی عمل قبول نہیں, چاہے بیت اللہ بھی بنا لے. اور آگے کا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ کی مسجد آباد کرنے والے تو وہ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی مسجدوں کی تعمیر, آبادی کا خیال رکھنے والے اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی. یہ ہے مومن. اور آبادی دو قسم کی, ایک زیری آبادی, مسجد, عمارت, تعمیر, اس کے اندر نمازیوں کے لیے سہولتیں, بہت اچھی بات ہے, پانی کی, بجلی کی, دوسرے موسم کے مطابق, اللہ اللہ بڑی بات. اور آبادی کی ایک چیز کہ وہاں درس, تدریس, تعلیم, خطبہ, مسلمانوں کی رہنمائی, یہ ساری آبادی بھی, اور باطنی آبادی رکھنے کرنے والے یہ مومن ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اور ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی, مر گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوچا رات کا ٹائم ہے, رسول اللہ سب کو کیا تکلیف دینی ہے, رات کو جنازہ پڑھ دفن کا. آپ نے پوچھا وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی کہ جناب وہ رات کو فوت, مجھے بتانا تھا. آپ گئے اور مسجد کی صفائی کرنے والی کی قبر پر نبیوں رسولوں کے امام نے, جنہوں نے نبیوں کی امامت کرائی تھی, وہاں صحابہ کو پیچھے کھڑے کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھی. اس سے آپ اندازہ لگا کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں. تو مریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا, پرورش تربیت بھی اللہ کے گھر بیت المقدس میں جو پہلا قبلہ تھا, اور اس کی صفائی کرتی. تو اس کمرے میں تھیں زکریا علیہ السلام, آتے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے, لاتے, پوچھتے جی بیٹا کیا حال ہے, پوچھتے. ایک دن آئے تو وہاں پھل موجود ہیں اور وہ بھی بے موسم. تو کہا یا مریم انا لک ھذا, یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے پھل آئے ہیں میرے پاس, اور روز آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے, اللہ رزق دیتا ہے. 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق ہم نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے, ہم دیں گے اس کو. کسی کو پہلے, کسی کو بعد میں, کسی کو تھوڑا, کسی کو بہت, یہ علیحدہ مسئلہ ہے, ہمارے ذمے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے, انہوں نے کہا یا اللہ مکہ والوں کو رزق دینا جو ایمان لانا. ابراہیم علیہ السلام تیری ساری دعائیں قبول, لیکن یہ بات میں قبول نہیں کرتا کہ صرف ایمان والوں کو رزق دوں, سب کو دوں گا, ایمان والوں کو بھی بے ایمانوں کو بھی. اگر صرف ان کو رزق دوں, میں رب المومنین نہیں ہوں, صرف رب المسلین صرف نہیں, میں رب العالمین ہوں,
ساری دنیا کائنات کو رزق دوں گا، فیصلے آخرت میں کروں گا کہ تم نے کیا کیا، رزق سب کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشحالی دے، سارے لوگوں کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیے بات۔ یہ ابھی نا جب یہ گندم اگ رہی تھی نا، ابھی دانہ نہیں ڈلا تھا، یہ ابھی دانہ نہیں ڈلا تھا، اتنی بارشیں ہوئیں، اتنی بارشیں ہوئیں، اتنی بارشیں ہوئیں، اللہ معاف فرمائے، تقریباً سارا ملک پریشان ہو گیا کہ پیچھے آٹے دانے کی کمی ہے، آٹے کے لیے کیا کیا یہاں مسئلے بنے، کتنی موتیں ہوئیں، سارا سامنے تھا۔ اور پھر اب بارشیں ہو رہی ہیں، دانہ ہی نہیں پڑ رہا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہر جگہ یہ باتیں ہوتی تھی۔ اکثر میں بھی سنتا ہے گناہگار سے آدمی، ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رازق ہے۔ تو ایک دو جگہ پہ میں نے بس میرے ایسے بات آئی اور میں نے کہا بات سنو، ٹھیک ہے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے لیکن پریشان نہ ہو، اس نے اپنے ذمے لیا ہے نا، کھلانا ہے نا، اس نے کھلانا ہے سب کو، بارشیں دے رہے تھے پاویں جو مرضی کر رہے وہ جانے ہوتا ہے، انہیں دینا ہے سارے، حوصلہ رکھو، پریشان۔ ایک دو جگہ تے میں ایک گل مطلب حوصلہ دے مت بندہ کرتا ہی ہے، میں بھی معاشرے کا ایک حصہ۔ اس دفعہ اللہ نے اتنی گندم کی 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مگر مچھ جو بیٹھے کسی کے منہ میں دانہ نہ جانے دے، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ 10 سال میں اتنی گندم نہیں ہوئی ریکارڈ جتنی۔ مہارا کہنے کا مقصد رازق ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ میں علی حجویری دے رہا ہے، داتا دے رہا ہے۔ صدیوں ہو گئی ہیں، فوت ہوا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا، اپنی اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے تکلیفوں میں وقت گزارا، جب چاہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آیا، جب چاہ بچپن میں رکھا، جب چاہ جوانی میں رکھا، جب چاہ خوش رکھا، جب چاہ غمگین رکھا، جب چاہ تندرست رکھا، جب چاہ بیمار رکھا، جب چاہ جہاں مالدار رکھا، جب چاہ اس کو فقیر رکھا، جب چاہ جوانی میں رکھا، جب چاہ بڑھے پہ، جب چاہ زندہ رکھا، جب چاہ مار دیا۔ وہ داتا ہے، وہ رازق۔ اللہ کہتا ہے میرے کو آنا، میں اتھے فیصلے کرا، رازق اللہ ہے۔ تو اس وقت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اگر تو اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بوڑھی ہے، مجھے بیٹا بھی تو چاہیے، میرے پاس بیٹا، اگر اس کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے نہیں دے سکتا۔ دعا کی ہنالک دعا زکریا یا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بے اولادوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دے دیا۔ اب ایک دن مریم علیہ السلام جب بڑی ہو گئیں، باہر نکلی اپنے ضرورت کے لیے، مکان شرقیہ، بیت المقدس کے مشرقی جانب قرآن کہتا ہے، وہاں گئی تو وہاں جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، دیکھ کے نیک پرورش مسجد کے اندر زکریا علیہ السلام نبی کی کفالت میں کہتے انی اعوذ بک من رحم الرحمن، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنے سے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ سے ڈر اور دور ہو جا۔ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں اللہ کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دوں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ اور پھر اس نے پھونک ماری گریبان کے اندر، وہ اللہ کے نظام سے امید والی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا میرا بچہ کیسے ہوگا؟ آج تک کسی انسان نے مجھے ہاتھ ہی نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، رب جانے اور آپ جانے، میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں اور اللہ پر یہ معاملات سارے آسان ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، نہ ماں تھی نہ باپ، اور حوا کو پیدا کیا آدم سے پسلی سے، مرد تھا عورت نہیں تھی۔ اب میں یہ مثال بھی لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ عورت ہے مرد نہیں، بچہ ہوا،
اور عام لوگوں کا، مرد عورت سے، تو میں یہ ساری قدرتیں ساری یہ باتیں دکھانا چاہتا ہوں، میں رب قادر ہوں، بچہ ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے سارے کام اسباب کے تحت ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ میں نے یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے سارا سلسلہ رکھا ہوا ہے، ورنہ میں تو قادر ہوں، میں نے کوئی کام کرنا ہو، کون ہو جا، وہ ہو جاتا۔ کیا رب ہے، کیا قدرتیں، اللہ اکبر۔ اب جب امید سے ہو گئی تو گھر والوں کو بھی، وہ بھی پریشان، یہ بھی پریشان، یہ کیا ہے، مانے گا تو کوئی بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قریب آیا نا وقت درد ذکر فجال مخاض، تو اس کو جو ہے نا درد ذکر ایک کھجور کے درخت کے پاس لا، وہاں کے بیٹھ کے بڑی پریشان، ایک تو جسمانی طور پر یہ وقت ایسا ہوتا ہے وہ تکلیف، ایک ذہنی طور پر کہ یہ کیا، لوگوں کو کیا کہوں گی، یہ کیسے مانیں گے، ذہنی پریشانی اور جسمانی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھوزی الیک بذی نخلا، یہ جو کھجور ہے نا اس کو تو ہے، اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا، اس کو ہلا۔ اچھا کھجور عموماً گرمی میں ہوتی ہے، سردی کا موسم، بیٹھے بیٹھے اس کو ہلا، اس کو کھینچا، ہلایا، وہاں سے پکے پکائے، وہاں سے کھجور کے دانے گرنے لگے تر و تازہ، اور ادھر اللہ نے چشمہ نکال دیا، فکلی وشربی وقرری عینا، مریم کھجور کھا، کھجور میں طاقت ہے، قوت غذا ہے، اور پانی پی، اللہ کا شکر ادا کر۔ اور اگر کوئی تجھ سے پوچھے اس معاملے کے متعلق، تو نے نہیں بول، تو نے خاموشی اختیار کر۔ اب جب بچہ اٹھا کے آئی، انہیں کو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اوے اخت ہارون کی بہن، یہ کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون، ہارون کون تھا؟ صحیح بات یہ ہے جیسے رسول اللہ صاحب نے فرمایا، اصل میں عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا صحابہ پر رضوان اللہ کہ تمہارے قرآن میں یا اخت ہارون کہ مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا، تو ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، وہ تو بہت پہلے گزر گیا، یہ اس کی بہن کیسے ہوئی؟ صدیوں فاصلہ ہے درمیان میں۔ مطلب کیا؟ معاذ اللہ تمہارا قرآن جھوٹا ہے، قرآن کہتا ہے ہارون کی بہن، ہارون تو پہلے گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھائی، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عیسائی اعتراض کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھتے تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھائی تھا جس کا نام ہارون رکھا تھا ان کے ماما میں، اور یہ اس کی بہن تھی۔ ایک اور بات بھی ہے کہ ایک ہارون نامی شخص بڑا نیک تھا، اور بنی اسرائیل میں مثال مشہور ہو گئی، جیسے مثالیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ یہ تو اتنا نیک ہے، ہارون کا بھائی ہے، یا عورت ہوتی یہ تو ہارون کی بہن ہے عبادت میں، تو اس لحاظ سے کہا اے ہارون کی بہن یہ کیا؟ انہوں نے کہا اس سے پوچھو، انہوں نے کہا اچھا اس سے پوچھو، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ بلانے والا تو وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بلایا، عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کوئی بات نہ کرے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ، اس کی بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، اس کے آگے جھکنے والا۔ اتنے ان ملکوں کو اور ان صاحب کو سمجھ نہیں آتی بات،
میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، میں ہونے والا نبی ہوں. اور آگے ان کی وہ ساری باتوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مریم کی برات جو ہے وہ اس طرح کی کہ ان کا بیٹا جو چھوٹا تھا ابھی جھولے میں تھا، تو گود میں جھولے میں کلام چند بچوں نے کی ہے، اور ان میں سے یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی. مریم پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام بولے، بچپن میں بچہ بولا. یوسف پر علیہ السلام پر تہمت لگی تو وہاں سے بھی ان کے افراد میں سے کو بولا. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات محبوب خدا، جب ان پہ تہمت لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اللہ خود بولا. اللہ خود بولا. ایک دفعہ ایک عیسائی جو تھا نا، کئی لوگ نا ایسے بس جان میں تنگ کرتے، کہنے لگا ایک مسلمان عالم کو، یار وہ جو تمہاری عائشہ تھی نا اس پر تہمت لگی تھی. تہمت تو لگ گئی لیکن پتہ نہیں پھر وہ تہمت دور ہوئی تھی، کیونکہ قرآن کو تو وہ نہیں مانتے نا. عائشہ کی برات قرآن میں بڑی زبردست برات ہے. سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ بندہ ہجتی بڑا ہے، اللہ کے پاس جائے گا کہے گا یا اللہ یہ فرشتے لکھتے رہے، پتہ نہیں کیا رجسٹر بھرتے رہے، تو انصاف والا ہے، گواہ میری جنس سے ہوں، یہ تو میری جنس سے نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہم زبان پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے ہوں دس. پھر ہاتھ پاؤں کو غصے ہوگا. قرآن میں ہے تمہیں تو بچانے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا رہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا مزہ، ہم جھوٹ نہیں بولیں. یعنی سب کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، لیکن عائشہ کے مجرم رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، عائشہ کے مجرم رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہاتھ پاؤں کے علاوہ ان کی زبانیں بھی گواہی دیں. قرآن کہتا ہے ان کی زبانیں بھی عائشہ کے مجرم جو ہیں ان کے خلاف بولیں گے. کیا مقام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تو خیر وہ کہنے لگا یار تمہاری عائشہ پر تہمت لگی تھی، پتہ نہیں پھر وہ تہمت دور ہوئی کہ نہ ہوئی. عالم نے کہا یار بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں تجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دنیا میں دو عورتیں گزری ہیں جن پہ تہمت لگی، ایک عائشہ پر لگی رضی اللہ تعالیٰ، ایک مریم پر لگی. دو عورتیں تھیں جن پہ تہمت لگی. ایک کا خامن موجود تھا، دوسری کا خامن نہیں تھا. اس ایک کے پاس بچہ بھی تھا، دوسری کے پاس بچہ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ تہمت مضبوط کس پر ہے؟ عائشہ کا تو خامن موجود ہے رضی اللہ عنہ اور اس کے پاس بچہ بھی نہیں ہے. مریم کا تو خامن بھی نہیں ہے اور پاس بچہ مجھے بتا تہمت کس پر زیادہ یعنی کہ مضبوط بن رہی ہے؟ وہ شرمندہ ہو گئے. نہیں کہتا میں نے صرف تجھے سمجھانے کے لیے کہا مریم بھی پاک عائشہ بھی پاک رضی اللہ تعالیٰ. عیسیٰ علیہ السلام بولے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مقام بخشا کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 رسول دنیا میں افضل ہیں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول، اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول بنایا، مریم علیہ السلام کے بیٹے کو. اور مریم علیہ السلام کے نام پر قرآن کی سورت ہے اور قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ نے تجھے چن لیا مریم اور تجھے پاک دامن رکھا، اور اللہ نے تجھے چنا پوری دنیا کی عورتوں پر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو کامل بہت گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں جو کامل گزرے ہیں نا، عورتوں میں جو کامل عورتیں گزری ہیں وہ آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم۔ کیا مطلب کامل کا؟ آسیہ نے بھی ایک پیغمبر کی پرورش کی، موسیٰ علیہ السلام، مریم نے بھی ایک پیغمبر کی پرورش کی، عیسیٰ علیہ السلام۔ آسیہ نے بھی تکلیفیں اٹھائیں لیکن دین نہیں چھوڑا۔ مریم علیہ السلام کو بھی پریشان کیا گیا اور لوگوں نے باتیں کی، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے دین کی بات، حق کی بات وہ کہی اور بتائی، اور کتنا صبر کیا اس پریشانی کے اندر۔ تو اب یہاں جیسے میں نے بتایا یہودی کہتے ہیں، یہودی کہ معاذ اللہ مریم غلط تھی اور عیسیٰ علیہ السلام غلطی کی وجہ سے پیدا، اس لیے تو ہم ان عیسائیوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ تم یہودیوں کے پیچھے، یہودی تو تمہارے نبی کے متعلق اور مریم کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اور عیسائیوں کا اصل عقیدہ ٹھیک تھا شروع میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے مسلمانوں کا کہ اللہ کا بندہ ہے، مریم بھی پاک، اس کا بیٹا بھی وہ پاک، وہ بھی مرتبے والی، وہ بھی مرتبے والا، قرآن کہتا ہے، لیکن وہ رب نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا جو اسلام کا قرآن جس کا نظریہ ہے، اصل عیسائیت یہ تھی۔ اب عیسائیوں میں یہ اصل میں یہودی ہوئے نا عیسائی، کیونکہ پہلے یہودی تھے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو اس وقت جو ہے نا یہ تین گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہے۔ ایک گروہ نے کہا یہ رب ہے، ایک گروہ نے کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تین مسئلے عیسائیوں میں آ گئے۔ تو ایک ان میں بادشاہ تھا قسطنطین، بڑا بادشاہ روم کا، اس نے ان کو اکٹھا کیا، وہاں ان کے مناظرے کروائے، بالآخر اس بادشاہ نے جس عقیدے کی تائید کی وہ دنیا میں پھیل گئی، کیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے اس پہ اس نے سختیاں کی اور ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، وہ ہجرت کر گئے، جنگلوں میں ادھر ادھر چلے گئے اور تکلیف وہ ختم ہو گئے دنیا سے، وہ جو اصل تھے نا وہ ختم ہو گئے۔ اب یہ غالب ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، رومن کیتھولک ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا، اور قرآن کہتا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا اور نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا اور نہ اللہ نے جنم دیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کلوایا قرآن نے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ اعبدوا اللہ ربی وربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا عیسیٰ رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، اللہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں کو پکڑ لے، ساری دنیا کو پکڑ لے، کون چھڑائے گا اللہ سے؟ تم کہتے ہو رب ہے، اگر میں اس کو اور اس کی ماں کو پکڑ لوں کون چھڑائے گا مجھ سے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین کا۔ یہ بھی ایک عجیب عقیدہ ہے تثلیث کا، اللہ، جبریل، عیسیٰ، یہ تین رب ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ اور اس کی ماں، یہ تین رب ہیں۔ اچھا بھئی ہر دین کی بنیاد توحید پر ہے، تو عیسائیوں تمہاری توحید کہاں ہے؟ کہتا ہے یہ بھئی یہ کیسے توحید ہے؟ بھئی اللہ ایک، جبریل دو، عیسیٰ تین، یہ تین الہ ہے، تو توحید تمہارا
تو ایک ہے. یہ کہتا ہے یہ جو تین ہے نا یہ ایک ہے، اور ایک جو ہے وہ تین ہے. لو سن لو، تین ایک ہوتا ہے اور ایک. یہ بچہ چھوٹا بیٹھا ہے، اس سے بھی بتائے گا بھی ایک دو تین، کہے گا ایک ایک ہوتا ہے تین. اور یہ عیسائیوں میں حیران ہوں، اتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں دنیا میں، اتنے ادارے، اور عقیدہ کیا ہے کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے. کیا ہے یہ بدھو کھاتا ہے کہ تین جو ہے وہ ایک ہوتا ہے اور ایک. اچھا پھر ایک اور بات، اگر یہ تین الہ ہے تو ان میں سے ہر ایک مستقل ہے، زندہ کرنا اور مارنا، رزق دینا، تینوں نہیں. اصل اللہ ہے. جب اصل اللہ ہے تو ان دو کی ضرورت نہیں. کہتا ان کی بھی ضرورت ہے. لو سمجھاؤ، سمجھو یہ کیا ہے عیسائیت. یہ تینوں مستقل اختیارات والے کہتے ہیں نہیں، اصل رب ہے. اچھا جب اصل رب ہے تو ان دو کی ضرورت نہیں. کہتا ان کی بھی ضرورت ہے. یہ دو باتیں آپ کو، دو پادری بھی پوری دنیا میں متفق نہیں ہیں ان میں سے اس کی تفسیر پر کہ تین کا مطلب کیا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. بات جدے گھر دانے اندے کمڑے بھی سیانے، دنیا پہ ہول جو چاہیں جو کہیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتے کہ تین ایک اور ایک تین ہو، کہ تین الہ ہے اور اصل اللہ ہے اور باقی ان کی بھی ضرورت ہے. یہ وہی بات ہے جو مسلمانوں میں آئی ہوئی ہے آگے پیچھے. قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کلمہ پڑھنے والوں نے کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں، محمد نور من نور اللہ، محمد اللہ کا نور جز اور حصہ ہے. اولاد ماننا اور حصہ ماننا ایک ہی بات. بیٹا ماننا بھی کفر ہے، رب کا جز حصہ ماننا بھی کفر ہے. عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا، یہ بھی کفر ہے. اور مسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہ بھی کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور میں سے نور جز حصہ، یہ بھی کفر ہے. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو تمہارے لیے اجازت ہے. تو بات غلط ہے، وہ غلط ہے. اللہ کا کوئی حصہ جز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز ہے. رسول اللہ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں تمہیں اپنی شان مقام بتاتا ہوں، تم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ کے امن سرا بیان کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، خشوع خضوع گریہ داری پیش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بے بسی کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں. ہاتھ باندھے، پھر ہم جھک گئے، پھر جو جسم میں سب سے افضل جگہ تھی پیشانی، اس کو ہم نے زمین پہ رکھا. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اعلیٰ بلند. میں تو زمین پہ پڑا ہوں لیکن جس سے میرا تعلق ہے وہ بہت اونچا ہے. پھر ہم تحیات بیٹھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ ساری نماز کا خلاصہ زبان پہ لا کے کہتا ہے یا اللہ زبانی مالی بدنی باتیں سب تیرے لیے. زبان سے شکر ادا کرنا ہے، حمد ہے، ثنا ہے، تعریف ہے، سوال ہے، دعا ہے، فریاد پوری کرانا ہے، مشکل کشائی کرانا ہے، اور مدد مانگنی ہے ایک اللہ سے. اور دل سے امید ہے، تقوی ہے، ڈر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، خشوع خضوع دل کی بات سے اللہ کے، اور بدن سے قیام، رکوع، سجدہ اللہ کے لیے، اور مالی بات نظر نیاز چڑھاوا، جانور ذبح کرنا اللہ کے لیے. رسول اللہ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ذبح کیا. زبانی مالی بدنی، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور آخر میں ہم کیا کہتے ہیں ہر تحیات تشہد، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، وہ جو تیرا رسول محمد ہے، جو صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل ہے، جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہے، جو آسمانوں کا مہمان بنا، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جو حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا،
جس پر نبوت رسالت ختم ہو گئی، جو پوری دنیا کے لیے نبی رسول بعد الخدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر، میں یا اللہ اقرار کرتا ہوں اتنی شان والا، مقام والا، اونچا، سب سے بڑی ہستی، وہ بھی تیرا بندہ غلام، تجھ سے مانگنے والا، تیرے کے آج اب تو ہوں۔ یہ بات تو یہاں یہ ہو رہی، مجھے اللہ کا بندہ مانو اور رسول مانو کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ عیسائیوں کی طرح نا مجھے آج سے بڑا نہیں۔ اب عیسائی کھڑا ہو رسول اعظم کی قبر مبارک پر، وہ دیکھے ایک مسلمان وہاں دعا کر، یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ میرے حال پر رحم کرو، یا رسول اللہ میری مشکل کشائی کرو، یا رسول اللہ مجھے رزق دو، یا رسول اللہ میری بگڑی بنا دو، یا رسول۔ تو عیسائی کہے گا کی پہ کرنا ہے، پیچھے ہٹ، میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے بھی تو یہی کہا تھا، یسوع مسیح میرے گناہ معاف کر، یسوع مسیح مجھے رزق دے، اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے اولاد دے۔ تو نے اور تیرے قرآن نے مجھ پہ فتویٰ لگایا کفر کا، تیرے پاس رب کی طرف سے پرمٹ ہے، وہی بات جو میں اپنے نبی سے کہتا تھا، تیرے نبی نے، تیرے قرآن نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا، وہی تو اپنے نبی کے متعلق کہہ رہا ہے تیرے لیے جائز ہے۔ میری محبت پیتل کی تھی، میں نے بھی تو محبت سے کہا تھا، میں محبت کر رہے، میری محبت پیتل کی تھی، تیری سونے کی تھی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دو باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہر نبی کو معجزے دیتا ہے اور اس وقت جس کی ضرورت ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، اللہ نے ایسے معجزے دیے، لاٹھی سانپ بنتا تھا، ہاتھ چمکتا تھا، جادوگروں کی مت ماری گئی، شکست کھا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی طباء نے تہلکہ مچا رکھا تھا دنیا میں اپنی طب کا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جس میں طب کا توڑ تھا، طبیبوں کا توڑ تھا۔ ان کو آج کل حکیم کہتے ہیں، اصل میں یہ طبیب ہیں۔ پھل بہری کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اندھے کو ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنے لگ جاتا، مردے کو اللہ کے قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزے دیے تھے، میں مردوں کو زندہ کرتا تھا اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے ذکر کیا قرآن میں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا میرے حکم سے۔ یہ معجزات تھے۔ تو معجزہ کے متعلق ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، آج پھر سن لو۔ معجزہ عام حالت سے ہٹ کے ایک واقعہ ہوتا ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، نبی رسول سے اور ولی سے کرامت کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، کرامت اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، نبی رسول سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے ولی۔ قبر پرستوں، مشرکوں اور موحدوں میں یہ فرق ہے، معجزے کو ہم بھی مانتے ہیں، کرامت کو، لیکن ہم اس سے نبی ولی کا اختیار ثابت نہیں کرتے۔ قبر پرست سے اختیار ثابت کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی قبر پرستی، خلافت نذرانے، ماننے، سلانے تھے، وہ سارا جو سلسلہ وہ ثابت کرنا ہوتا، وہ ثابت کرنا ہوتا، اس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ معجزہ برحق ہے، اس کا انکار کفر ہے، لیکن اس سے اختیار ثابت نہیں ہوتا۔ جب لاٹھی پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ کے حکم سے، سامنے موسیٰ نے بھاگ پڑے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ معجزہ ہے، نبی کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، ہمارا ایمان ہے، یہ معجزہ ہے۔ وضو کیا، 80 سے زیادہ آدمی تھے، کئی دفعہ ایسا ہوا، لیکن کیا ہر وقت نبی کی انگلیوں سے پانی نکلتا تھا؟ نہیں، جب منظور تھا اللہ کو تو نکلا، ورنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشکیزہ اٹھا کے 3 کلومیٹر فاصلہ کر کے مشکیزہ بھر کے لاتی، خاتون جنت، جس کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے اور تو کہاں پھرتی ہے مشکی اور نہیں، اللہ کو نہیں منظور پانی نہیں نکلا، رسول بھی مجبور ہے اس کی بیٹی بھی پانی کھینچ کے پیے جیسے دوسرے پیتے ہیں، یہ ہے فرق۔ لو جی انگلا چو پانی نکل پیا، سرکار نے اشارہ کیتا چند دو ٹکڑے ہو گئے، جابر دیاں کھجوراں دے ٹھیر ود گئے، اے آندے نے کار نبی کر کچھ نہیں سکدا، تو وہ تو لفظ اے تقریر بھی ہوندی۔ یہاں بتاؤ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کی ماں مر گئی، ماں بہ کے عیسیٰ روتا رہا، ماں کو کیوں نہیں زندہ کیا؟ اصل میں ایک بات کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، آج پھر اشارہ کر، آدمی دو، ایک متبع ایک بدعتی۔ متبع اس کا کوئی ذہن نہیں ہوتا، اللہ کیا کہتا ہے رسول کیا کہتا ہے، عقیدہ قرآن کی آیتیں حدیث، نماز قرآن کی آیتیں حدیث، حج قرآن کی آیتیں حدیث، درود قرآن کی آیتیں حدیث، خود کو سمجھ آئے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے قرآن حدیث۔ اور ایک ہے پہلے سے عقیدہ بن گیا قبر پرستی والا، شرک والا، نظر نیاز چڑھاوے والا، انہوں نے پہلے بنا لیا، اب وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ ایک اور عجیب لوگ ہیں کہ اپنا سلسلہ جاری کرنے کی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امت میں ایسے لوگ ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کہتا عبد القادر جیلانی لدس کتھے عیسیٰ علیہ السلام، اور کہاں وہ معجزے، کہاں وہ قرآن پہاڑوں پہ نازل رہتا، اور کتھے وہ واقعہ جو شروع سے لے کے آخر تک غلط ہے۔ اچھا جی 11ویں کی پوزیشن کیا ہے؟ کہتا جی کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کو نہیں۔ اچھا ہم تو کہتے ہیں گناہ۔ تو ایک مائی نے یہ کہتے ہیں، مائی نے ایک دفعہ نہیں دی، پیر صاحب کو غصہ، سارا سننا ذرا، پیر صاحب کو غصہ آ گیا، دل میں رکھنے کا موقع آئے، جب اس کے بیٹے کی برات تیار ہوئی ساری غرق کر دی، غصے میں بھی یہ بھی یاد نہ رہا جس کا قصور ہے وہ باہر کھڑی ہے، بیڑا بڑھایا ہے نا وہ باہر کھڑی، مت ماری رندی مشرک دی زد جاری رندی مشرک دی۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ واقعہ جس کا نہ سارا ہے نہ پاؤں، کہتے جو دولہ شاہ دولہ تھے، وہ 6 صدی میں فوت ہو گیا عبد القادر جیلانی، اور شاہ دولہ 11ویں صدی میں فوت ہوئے، وہاں لکھی تاریخ گجرات میں، 500 سال کا فاصلہ ہے، کشتی پہلے 11ویں پہلے، دولہ بعد میں، جہالت تھوک کے حساب میں، اس لیے میں کہتا ہوں 6 ڈگریاں دین میں بدھو۔ پہلے مقابلہ کرنے کا کیا مطلب ہے، کہاں رسول اور کہاں امتی۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی بڑا مظلوم آدمی ہے رحمت اللہ، اس بیچارے کی کتابیں کو نہیں پڑھتا، اس کے نام پہ نسلیں پڑھ رہی ہیں، کھا رہے ہیں، اس کی کتابیں کو نہیں پڑھتا، وہ کہتے ہیں رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، وہ کہتا ہے بدعتیوں کی نشانی یہ ہے کہ اہل حدیثوں کو برا کہیں گے، وہ کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، سارے یاریاں والے اکثر بے نماز۔ کیا ہے تم نے کیا کھانا پینا بنا رکھا؟ ایک میں نے یہ بات کرنی تو آخر میں قیامت میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ سنا دوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بس قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، قیامت کے دن اللہ کہے گا عیسی علیہ السلام کو آپ نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ مجھے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں بات کہوں، اگر میں کہی ہوتی تو آپ کو ذرا، میں تو ان کو یہ کہا تھا کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، اس سے بات، میرا اور تمہارا رب وہ ہے، اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن اس دن اللہ انصاف کے فیصلے جو ہے نا وہ کریں گے ان کو جھوٹا کرنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں برات کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ میں نے نہیں ان کو کہا تھا، میں نے تو وہی بات کہی تھی جو آپ نے کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔